دیکھ رہا ہوں عرصہ 15-20 سال سے، اس حساب سے سینیٹر طلعت محمود اور ان کی فیملی ہمارے لیے ایک مسیح ہے۔ اور ایک بات، کس حوالے سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں؟ فوڈ کے حوالے سے شکریہ ادا کروں، کالج میں جو بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو آپ وظیفے دے رہے ہیں، ان کی بات کروں، بچیوں کے لیے سلائی مشینیں، سلائی سینٹر آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور وہی سلائی مشینیں ان بچیوں کو دینے کے لیے حوالے سے اس کو شکریہ ادا کروں۔ اور یہ جو ہمارے پاس جو اس وقت یہ آج کا جو معاملہ ہے، آپ نے معذوروں کو بھی مد نظر رکھتا ہے، جبکہ میں نے یہ لفظ معذور کہنا میں تھوڑا سا ہچکچاتا ہوں کہ یہ اللہ شاید ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے معذور بہت سارے اور بھی ہیں جن لوگوں کی ہمیں پتہ براری ہوئی، آپ تک ہم پہنچے اور آپ نے ان معذوروں پہ معاملات پہ بھی لبیک کہا۔ میں کہتا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں رہی۔ آج جو بچیاں ہماری جو شادی کے حوالے سے کافی پریشانیوں میں مبتلا تھی، میرے ساتھ جن خواتین کا بچیوں کا رابطہ ہوا تو خدا کی قسم بعض لوگ تو صرف زبانی لفظ کہتے ہیں، ہم ان تک گئے، ہمیں پتہ چلا کہ واقعی اس چیز کی مستحق ہیں وہ، لیکن اللہ نے آپ کو وہ توفیق دی ہے کہ آج ان بچیوں کے حوالے سے بھی ہم سرفروش ہیں۔ مصطفیٰ صاحب، آپ ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، آپ جس چراغ سے متعلقہ ہیں، خدا کرے ہم ہر اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اولاد اپنے آباء و اجداد کے نقش قدموں پر چلے، لیکن میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے باپ کے نقش قدم پہ جائیں۔ کہ جب یہاں کے ایک ڈکٹیٹر نے قوم کی بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقہ کو راتوں رات برے طریقے سے انگریز اور امریکہ کے حوالے کیا اور وہ ایک عرصے سے وہاں قید اور بند کی صورتیں برداشت کر رہی ہیں، اور اس بہن کی طرف اگر کسی پاکستانی پارلیمنٹیرین کے دل میں اٹھی ہے تو وقت کا محمد ابن قاسم سینیٹر محمد طلعت محمود تھے کہ جو یہاں سے امریکہ گئے اور امریکہ میں جا کر اجازت لے کر کے اپنی بہن کو جیل کے اندر اس سے ملاقات کی، اس کی بات سنی، اس کو تسلی دی، اس کی ماں اور اس کی بہنوں کے پاس گئے، اور مجھے وہ وقت آج تک نہیں بھولتا۔ میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب سینیٹر صاحب واپس آئے اور ہری پور کے اندر مظاہرہ تھا، سینیٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، خون تھا اور اس جذبے سے بول رہے تھے، پھر سینٹ میں اس پر جو ہے قرارداد لائی۔ میں دل سے ان کا مشکور ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی زندگی دراز کرے تاکہ وہ یہ خدمت عوام کی کرتے رہیں۔ ابھی الحمدللہ پہلے فیز کے اندر جو ہم نے اپنا پلان کیا کمیٹی میں کہ ہم لوگ 250 بچیوں کی ہم نے شادی کرنی ہے، 250 بچیوں کی ہم نے شادی کروانی اور ہم نے ان کو جہیز کا بہترین سامان ہم نے ان کو دینا ہے۔ کوالٹی کے اندر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا، جو چیز لینی ہے اول کوالٹی کی لینی ہے، اور وہ آپ کے سامنے جو دیکھنا چاہیے سامان سامنے پڑا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ اگر آج یہ والا جب ہم ابھی یہ تقسیم اس کے بعد کریں گے تو یہ ہماری 90 بچیاں ہو جائیں گی جن کو ہم نے یہ سامان ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ یہ چیز ایک ایسی ہے جو ہر معاشرے کی اس وقت اگر ہم لوگ صرف اپنے ملک کی بات کریں تو یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے۔ جو ہمارے بہن بھائی غریب غربا، یہ بہت سی بچیاں ایسی بھی ہیں، کیونکہ جب میرے سامنے تو بہت کیسز آتے ہیں، اپلیکیشنیں آتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، بہت سی ایسی بچیاں ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں آپ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ ان کے حالات سنیں۔ ہم لوگ تو الحمدللہ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں یقین مانے رات کو نیند نہیں آتی کہ یار یہ ہم لوگ اس طرح اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے الحمدللہ۔ تو اگر ہم لوگ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کر سکے تو پھر کیا فائدہ ہے ہمارا؟